یہ مذاکرات جو ہیں جو دعوت دی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو، تحریک تحفظ آئین پاکستان کو، اپوزیشن جماعتوں کو، یہ جو مذاکرات 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 صبح دوپہر شام، خاص طور پہ نون لیگ جو گردان پڑ رہی ہے، یہ بالکل ٹوٹل یہ فریب نظر ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، اور بالکل یہ لوگ سنجیدہ نہیں ہیں مذاکرات کرنے میں۔ بالکل مذاکرات ان کے لیے سیاسی موت ہے۔ جس دن مذاکرات شروع ہو گئے ان کے لیے سیاسی موت کا آغاز ہوگا وہ، اور اس لیے ان کو یہ سوٹ نہیں کرتا۔ لہٰذا آج کچھ چیزیں سامنے آ گئی ہیں جس کے بعد پتہ چلا کہ واقعتاً یہ ایک مذاق کر رہے تھے، اور اب وہاں سے فرار ہو رہے ہیں، ریورس گیئر لگا رہے ہیں، اور اب جو ہے وہ اگلی جو پہلے مذاکراتی ٹیم جو آئی تھی، مذاکرات والی ٹیم اتاری ہوئی تھی، اب دوسری طرف اتار دی گئی ہے، نئی ٹیم آ گئی ہے، گالم گلوچ بریگیڈ، دھمکیاں اور مذاکرات کی مخالف، اور جو یہ کہتے ہیں جو کہ حقیقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نون لیگ کے لیے، آل شریف کے لیے سیاسی موت ہے، اس لیے ان کو جتنا کرش کیا جائے اتنا ہی کافی ہے۔ تو تحریک تحفظ آئین پاکستان نے اعلان کیا ہے جی، اور متحدہ اپوزیشن جماعتیں ہیں، اور یہ آہستہ آہستہ کیونکہ اب صحیح راستے پر یہ ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی جسے کہتے ہیں اس پر چل پڑے ہیں، اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے زیر اہتمام، جس میں پاکستان تحریک انصاف، پختونخوا ملی عوامی پارٹی، بلوچستان نیشنل پارٹی BNP مینگل، اور مجلس وحدت المسلمین، سنی اتحاد کونسل، اور بے شمار دیگر جماعتیں، وکلا، کسان، طلبہ اور میڈیا کے وہ لوگ جو کہ حقیقی معنوں میں اس فسطائی نظام کے خلاف لڑ رہے ہیں، وہ سب کے سب آن بورڈ ہیں، اور اس کے لیے کچھ کافی کام ہوا ہے، اور اس کے اسٹریٹجی بنائی گئی ہے، اور اب وہ اسٹریٹجی جو ہے وہ سڑکوں پہ ہمیں نظر آئے گی امپلیمنٹ ہوتی ہوئی، اور وہ ہے مزاحمت کی، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے عوامی مزاحمت، پرامن سیاسی جدوجہد اور عوامی دباؤ، عوام کو سڑکوں پہ لایا جائے اور عوامی احتجاج کیا جائے، اور عوام کو بتایا جائے، اور عوام پھر حکمرانوں کو بتائیں، جیسے کہ بنگلہ دیش میں بتایا، جیسے کہ نیپال میں، جیسا کہ سری لنکا میں، جیسا کہ شام میں، اور وہ سب کچھ جو ہے وہ پاکستان کی گلی کوچوں میں بھی ہونا چاہیے، اقتدار کی راہداریوں میں بھی ہونا چاہیے، اور عدلیہ کے ایوانوں میں بھی ہونا چاہیے، بار ایسوسیشن بھی ہونا چاہیے، تعلیمی اداروں میں بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اس وقت حقیقی طور پہ پاکستان جو ہے وہ مسلط شدہ نظام کے تحت چل رہا ہے، جس کی کوئی آئینی، قانونی، جمہوری اور انسانی اور اخلاقی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا اسلام آباد سے لاہور عوامی رابطہ مہم کیا جو انہوں نے تیار کر لی ہے جی، اور 8 جنوری کو یعنی کہ آج سے ٹھیک 3 دن کے بعد اسلام آباد سے لاہور براستہ GT روڈ روانہ ہوگی جی یہ ریلی جو ہے، اور GT روڈ کا مطلب آپ کو معلوم ہے کہ GT روڈ کا مطلب ہے کہ رابطہ عوام مہم، اور موٹر وے پہ آپ جائیں تو آپ کو ہر کچھ 60 کلومیٹر کے بعد آپ کو سروس اسٹیشن ملتا ہے، اور وہ بالکل وہاں پہ عوام نہیں ہوتی، تو GT روڈ کا مطلب ہے عوام کے اندر سے ساروں کو جگاتے ہوئے جانا، اور یہ راولپنڈی سے شروع ہوگی، اور راولپنڈی سے آگے آپ کا چکوال ہے، تلا گنگ ہے، جیلم ہے، اور اس کے بعد آپ کے گجرات کھاریاں اور گجرانوالا، شیخوپورہ، پورے کا پورا GT روڈ جو ہے وہ اس کو کور کیا جائے گا، اور TTAP تحریک تحفظ آئین پاکستان 8 جنوری کو یہ تحریک شروع کرے گی، موومنٹ، اسٹریٹ موومنٹ کا اعلان جو ہے، تجویز جو ہے عمران خان صاحب نے دی تھی جیل سے بیٹھ کے، اور GT روڈ پر 4 مقامات پر استقبالیہ دیا جائے گا جی، گجرات، گجرانوالا، شہدرہ اور لاہور میں داخلے پر استقبالیہ دیا جائے گا، اور تحریک تحفظ آئین پاکستان پنجاب اسمبلی کا دورہ بھی کرے گی، اور تحریک تحفظ آئین پاکستان مینار پاکستان اور داتا دربار مزار حاضری کے لیے بھی جائے گی، اور اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد جو ہے وہ 3 روز لاہور میں قیام کر کے مختلف تقریبات سے خطاب کرے گا۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ ریسنٹ پاسٹ میں جب نواز شریف صاحب کو سزائیں سنائی گئیں اور ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا اور ان کو پاناما میں سزائیں ہوئیں، نااہل ہوئے، تو اس کے بعد مریم صاحبہ نے یہ نکالی تھی GT روڈ پہ نکلی تھیں وہ، اور نواز شریف صاحب بھی نکلے تھے اپنی ڈسکوالیفیکیشن کے بعد، کیونکہ سزائیں ان کو بعد میں ہوئی تھی، ڈسکوالیفائی وہ پہلے ہو گئے تھے، اور وہ پاناما جو اقامہ آیا تھا دبئی سے اور نواز شریف صاحب کے بارے میں،
اور وہ وہاں پہ ملازمت اختیار کر رہے تھے، اور اقامہ لانے والے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب اس وقت کے ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس تھے، اور یہ آرمی چیف اس وقت کے جنرل باجوہ نے صحافیوں کو یہ بات بتائی تھی کہ جنرل عاصم منیر ڈی جی ایم آئی بہت اچھے آفیسر ہیں، اور وہ اقامہ لے کر آئے ہیں، اور بہت امپورٹنٹ پیپر ہے، یو اے کی گورنمنٹ سے لے کے آئے ہیں، ان کے یو اے کی گورنمنٹ سے بہت اچھے تعلقات ہیں، لہٰذا اس ڈاکومنٹ کی بنیاد پہ ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے یہ چیز اپنے گوشواروں میں جو ہے اثاثوں میں گوشواروں میں داخل نہیں کی تھی، تو اس لیے انہوں نے پھر جی ٹی روڈ پہ تحریک کا شروع کی تھی، اور لیکن اس تحریک کے اس جو جی ٹی روڈ پہ تحریک تھی، اس میں نعرہ کیا تھا؟ نعرہ تھا جس کے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے، تو یہ نعرہ انہوں نے لگایا تھا، اور اس نعرے پہ باقاعدہ طور پہ مریم صاحبہ جھوما کرتی تھیں، اور جھوم جھوم کر یہ نعرے لگتے تھے، اور آج وہی جو ہیں مریم صاحبہ، وہی نواز شریف صاحب، اور وہی سب کچھ جو ہے اس وقت اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں، جعلی فارم 47 دیا ہوا، اس لیے یہ کہا جائے کہ ان کو کسی وردی شردی کا کوئی فکر ہے، اور کوئی ان کو وردی سے کوئی لگاؤ ہے، ہمارے فوجی حکمرانوں کو بھی اور ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ کو نہیں، ایسا کوئی نہیں، اگر یہ ہوتا تو پھر مریم صاحبہ پہ اسی طریقے سے اور نواز شریف صاحب پہ تو مقدمات ہونے چاہیے تھے، جیسے کہ ہم پہ درج ہیں، اور 85 سال سزا سنائی ہوئی ہے، تو ایسا نہیں ہے، اور یہ صرف ان کا ہے، ان کے پولیٹیکل موٹیوز ہوتے ہیں، سیاسی مقاصد ہوتے ہیں، اور اس وقت چونکہ اس وقت تو سیاسی مقاصد اور ذاتی سیاسی مقاصد جو ہیں وہ اس وقت آل شریفیہ پوری کر رہی ہے، اور اس لیے آل شریفیہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ جو نعرے لگے تھے جس کے پیچھے جس یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے یہ جو وہ نعرے لگے تھے، وہ سارے کے سارے نعرے آج بھی ایمان مزاری صاحبہ کا اور ان کے شوہر ہادی چٹھا کا ٹرائل کر رہے ہیں، سو کارڈ نام نہاد ٹرائل، اور اس میں وہ ویڈیو چلائی گئی مریم صاحبہ کے اس وزٹ کی، جی ٹی روڈ والے کی، وہ انہوں نے کہا جی کہ یہ دیکھیں، کیونکہ ان کا جو نامی گرامی سرکاری گواہ تھا، سرکاری آفیسر تھے انیس الرحمان، وہ آئے تھے، اور ان کو بتایا گیا کہ جناب یہ دیکھیں، یہ آپ نے کچھ کیا اس وقت، کیوں یہ سارا کچھ نہیں ہو سکا، یہ نعرے لگ رہے ہیں، یہ مریم صاحبہ جھوم رہی ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو وہی خاندان اس وقت آج جعلی فارم 47 کے ذریعے مسلط کیا ہوا ہے، لہٰذا یہ بات تو ماننے والی ہے ہی نہیں کہ یہ جو کہانیاں گھڑتے ہیں 9 مئی کی، اور بتایا جاتا ہے کہ جناب شہداء کو یہ کہہ دیا، جہاز کو، ان کی علامات کو اور جہازوں کو نقصان، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور ان کا کوئی ایسی دلچسپی نہیں ہے، یہ صرف اپنے ذاتی سیاسی مقاصد دیکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، تو لہٰذا جی ٹی روڈ کی اہمیت، اس کے بعد پھر اگلا وکلا تحریک تھی، تو افتخار چوہدری صاحب چیف جسٹس تھے، اور ان کو معزول کیا گیا پرویز مشرف صاحب نے، تو وہ بھی جی ٹی روڈ سے راستہ نکلا تھا، اور جی ٹی روڈ سے ایک موومنٹ کا آغاز ہوا تھا، تو تقریباً 24 گھنٹے لگے تھے اسلام آباد راولپنڈی سے لاہور پہنچتے ہوئے، 24 سے بھی زیادہ گھنٹے لگے تھے، اور جگہ جگہ پہ ان کا یہ استقبال کیا گیا تھا، تو اس لیے یہ ایک امپورٹنٹ ایونٹ ہوگا، اور اس میں لوگوں کو موبلائز کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ، بدترین قسم کی فسطائیت، بدترین قسم کی آمریت اور یزیدیت اور فرعونیت، بربریت مسلط ہے، اور اس کے خاتمے کے لیے ہمیں پرامن پولیٹیکل ڈیموکریٹک وے میں جد و جہد کرنی ہے، آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، کیونکہ ڈکٹیٹرز جو ہیں، ڈکٹیٹر اور ڈکٹیٹر کا نظام کبھی بھی ڈائلاگ سے نہیں جاتا، یہ ڈائلاگ کے نہیں ہیں، یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے ماننے والے یہ لوگ نہیں ہوتے، کیونکہ یہ ڈنڈے کے زور پر آتے ہیں، اور جب ان پہ عوام کی طاقت برستی ہے تو پھر ان کا ڈنڈا پاش پاش ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ پھر ڈنڈا چھوڑ کے، چھڑی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، اور یہ پاکستان کی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے۔ اب آتے ہیں جی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان افریدی نے آج بار ایسوسیشن نے دعوت دی تھی، اور اسلام آباد بار نے، اور وہ آئے اور خطاب کرنا تھا، خطاب کیا، لیکن اس دوران بجلی بند کر دی گئی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بجلی بند کرنے سے ان کی سیاہ کاریاں جو ہیں وہ اس اندھیرے میں چھپ جائیں گی، تو چھپتی نہیں ہیں، تو جب بجلی بند کی گئی تو بجلی بند میں بھی لوگوں نے موبائل آن کیا، اور سہیل خان افریدی کا پروگرام جو ہے وہ جاری رہا، اور لوگوں کی تقاریر جاری رہیں، اور سہیل خان افریدی کی تقریر بھی جاری رہی، اور بجلی بند کر کے، کبھی یہ بجلی بند کرتے ہیں، کبھی یہ پانی بند کرتے ہیں، کبھی یہ کھانا پینا بند کر دیتے ہیں، کبھی یہ سانس بند کرتے ہیں، اور کبھی یہ آکسیجن بند کر دیتے ہیں، کبھی یہ روشنی
क्योंकि इमरान खान को भी क़ायद तन्हाई में जब रखा है, तो उनकी भी रोशनियाँ बंद कर दी जाती हैं, उनकी भी बिजली काट दी जाती है, उनको भी अंधेरों में रखा जाता है, उनको भी पानी नहीं दिया जाता, यहाँ तक कि वज़ू के लिए भी पानी नहीं दिया जाता, ना उनको, ना बुशरा बीबी को। इसी तरीके से बाकी जो हमारे सियासी रहनुमा हैं, हमारे जो सियासी कारकुनान हैं, और हमारे इसलिए कह रहा हूँ कि वो सब के सब पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, और वो सब हमारे हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तान पे जो इस वक़्त मुसल्लत जाली हुक्मरान हैं, वो असल में वो हैं असल में जो इस सारे निज़ाम के इस बर्बादी के, मुआशी बर्बादी के, अदालती के, आइनी के, और जो मीडिया की आज़ादी को उन्होंने बर्बाद किया, वो सब ज़िम्मेदार हैं। इसलिए कि वो खौफ़ज़दा हैं, अंदर से डरे हुए हैं। सोहेल खान अफरीदी साहब ने जी कुछ बातें की हैं, ज़रा मैं आपको सुनवा भी देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि क्योंकि वो वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा है कि मज़ाहमत मज़ाहमत और सिर्फ़ मज़ाहमत, क्योंकि हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात से अब भाग रही है। मैंने आपको बताया था कि हुकूमत का काम और इनके क्योंकि राना साहब ने बता ही दिया कि ये शहबाज शरीफ जो हैं वो फ्रंट मैन हैं जनाब फील्ड मार्शल के, और उनकी परमिशन से वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं हुकूमत अपोज़िशन से। तो उनका मकसद सिर्फ़ एक ही है कि 8 फरवरी से तवज्जो हटाई जाए आप लोगों की, 8 जनवरी को जो राब्ता अवाम मुहिम है उससे तवज्जो हटाई जाए और मोमेंटम ना बनने दिया जाए। इसलिए आप किसी फ़रेब में मत आइएगा, क्योंकि इन्होंने आपको मज़ीद मारना है, मज़ीद मारना है, मज़ीद मारना है और दबाते रहना है, और इसलिए ये इनसे किसी किस्म की कोई खैर की तवक्को मत रखें। आप जारी रखें सफ़र, वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ये सफ़र हमारा यही जद्दोजहद है, ये कामयाब होगी, और पाकिस्तान की तारीख़ हमें यही बताती है, और अक़वाम आलम की तारीख़ भी यही बताती है। तो सोहेल खान अफरीदी साहब क्या कहते हैं, ज़रा सुनिए। आज पाकिस्तान जिस रेंज पर पहुंच चुका है, इससे आगे तबाही ही तबाही है। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान को कुछ हो, क्योंकि इसके लिए हमारे बड़ों ने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। हमने अपनी जवानियां लुटाई है इस फसुदा घटिया निजाम को तब्दील करने के लिए, और अभी भी उसी जद्दोजहद में हम हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये जद्दोजहद जारी रहेगी। लेकिन आप लोगों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। शायद मैं कानून को इतना ना समझूं, आप लोग समझते हैं, पाकिस्तानी कौम की आप लोगों की तरफ आते हैं, और आप लोगों से ही उम्मीद है। अगर आप लोग आईन और कानून की बालादस्ती के लिए और आजाद अदलिया की बहाली के लिए खड़े ना हुए, तो हमारे आने वाले बच्चे हम पर भी दुखेंगे और आप पर भी दुखेंगे। आप लोगों ने खड़ा होना है। हमारे जजेस अदलिया मफलूज होने के बाद शायद हमारे जजेस ये चाह रहे हो कि आप और हम खड़े हों, उनको आजाद करने के लिए हम खड़े हों। तो मैं इस स्टेज से आपको ये यकीन दिलाता हूं कि हमारे उगला तहरीक का ऐलान करें, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का हर नौजवान आपका साथ देगा और आपके साथ खड़ा होगा। ये वकला से कह रहे थे, और बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि आप खड़े हों। उसकी वजह है कि ये सिर्फ़ एक तबके का मसला नहीं, और जुडिशरी अदालती निज़ाम जो कि रियासत का एक अहम तरीन इदारा है, रियासत पाकिस्तान का अहम तरीन आइनी इदारा है, उसको मस्मार कर दिया गया है। और बेंच और बार चोली दामन का साथ है। बेंच और बार एक दूसरे के वो होते हैं जी, एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी हैं, एक दूसरे की गारंटी हैं, एक दूसरे की ताकत हैं। और अगर बेंच को मस्मार किया गया है, तो बार को उसको सहारा देना चाहिए, बार को खड़ा होना चाहिए, और बार को आवाज़ उठानी चाहिए, वुकला कम्युनिटी को। तो वो दुरुस्त कह रहे हैं कि जब तक आप नहीं उठेंगे, तो ये परमिट, प्लॉट, पैसा, ये छोटी-छोटी आपको दी जाएँगी मराआत, और कहा जाएगा कि जनाब ये हाउसिंग सोसाइटी ले लें, ये परमिट ले लें, ये प्लॉट ले लें, ये पैसा ले लें, ये ओहदा ले लें। हो सकता है उसका आपको वक़्ती तौर पे कुछ फ़ायदा हो जाए, चंद लाख रुपए का, चंद करोड़ रुपए का, लेकिन उसके नतीजे में आप अपने बच्चों को, अपनी आने वाली नस्लों को, और आप अपने वतन को, पाकिस्तान को गिरवी रख देंगे एक फिस्ताई हुक्मरानों के सामने, और ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद सोहेल अफरीदी साहब ने मज़ीद कहा कि उन्होंने कहा जी, मुज़ाकरात की हम किसी से कोई भीख नहीं माँगते, और बिल्कुल उन्होंने कहा हम कैटेगोरिकली बता दें कि कोई भीख नहीं माँग रहे मुज़ाकरात से, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, और हम बल्कि मज़ाहमत की तरफ जाएँगे, हम मज़ाहमत पे रखते हैं, और इसीलिए स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ किया है। सुनिए। किसी से भीख नहीं मांगते, हम किसी को अपनी झोली नहीं पहनाते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब का हर सिपाही, इमरान खान का हर अदना कारकुन सिर्फ और सिर्फ चाहता है कि इंसाफ हो, आईन और कानून की बालादस्ती हो। अगर आईन और कानून की बालादस्ती में इंसाफ में हमारे गले भी कटते हैं, हमें परवाह नहीं, लेकिन इंसाफ हो। मैं खैबर पख्तूनख्वा में चीफ एग्जीक्यूटिव हूं। मैंने तमाम सियासी और मजहबी जमातें, तमाम हर मकतबा जिक्र के लोगों को प्रोविंशियल असेंबली के छत तले जमा किया।
कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है, लेकिन मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। तो ये निजाम का चलना नहीं है, ये बदमाशी है। ये निजाम का चलना इसको नहीं कहते, इसको बदमाशी कहते हैं। और जब बंदूक की नोक पर बदमाशी की जाती है तो निहत्ते लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो है ये होता है कि मैं अपने आवाम की जान और माल की हिफाजत करूं, और इंशाअल्लाह ताला वो हिफाजत हम करेंगे इंशाअल्लाह।